بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو آپ علیہ السلام کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ، یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ سوال: عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب: بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال: دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ جواب: دجال کے پاس زہری جنت اور جہنم ہوگی، لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی، اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کے آخری پارہ میں۔ سوال: اگر غسل کے لیے پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسا کر لو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: غزوہ سویق کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ملنے پر ابو سفیان کا تعاقب کیا تو وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور راستے میں ساتھ لائے ہوئے ستو کی بوریاں پھینکتا چلا گیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ ستو مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اسی نسبت سے اس مارکے کا نام غزوہ سویق پڑا۔ سوال: قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ جواب: سورۃ رحمان۔ سوال: وہ کون سے فرشتے ہیں جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینہ کی کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یا 500 سال بعد 24 رمضان میں یا 25 رمضان میں نازل ہوا۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ سوال: کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ سوال: جنت کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نہر کون سی ہے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کے موقع پر میرا گزر جنت سے ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد ہیں جنہیں اندر سے تراش کر بنایا گیا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی کی خوشبو تیز مشک سی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال دے کر امت محمدیہ کو کیا بات سمجھائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا، ایسا سلوک تم نہیں کرنا ورنہ تمہارے اعمال اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر انعامات عطا فرمانے کے بعد اپنے نبی کی نافرمانی اور اسے تنگ کرنے کی پاداش میں صفحہ ہستی سے مٹا کر ذلیل و رسوا کر دیا تھا، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ تمہارا نبی خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کی جانب سے اذن دینے اور ان کے صبر کا ذکر فرما کر امت مسلمہ کو اس روش سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سوال: سابق انبیاء کرام علیہ السلام جن کی زبان عربی کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب: خداوند تعالیٰ کے ہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکامات خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ جواب: حبشہ کا بادشاہ جس نے 525 میں یمن فتح کیا۔ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عالی شان گرجا گھر تعمیر کروا دیا تھا۔ 570 مکہ پر حملہ کیا، جس کا مقصد خانہ کعبہ کو مرمت کر کے صنعا کے گرجے کو مرکزی عبادت گاہ کا درجہ دینا تھا۔ ابرہ کی فوج میں ایک ہاتھی بھی تھا جس کا نام ابن ہشام نے محمود لکھا ہے۔ چونکہ عربوں کے لیے یہ ایک انوکھا چیز تھی، اس لیے انہوں نے حملے کے سال کا نام عام الفیل رکھ دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں ہے کہ جب ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا تو خدا نے مکہ والوں کی مدد کے لیے ابابیلیں بھیجیں جن کے پنچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں جس شخص کو لگ جاتی اس کا بدن پھٹ جاتا، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس طرح ابرہ کو بے نیل و مرہم واپس جانا پڑا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 روز پہلے کا ہے۔ اسی سال مکہ میں چیچک کی وبا پھیلی، جس سے اکثر مستشرقین اور کچھ مسلمان علماء بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ابرہ کی پسپائی کا سبب دراصل یہی وبا تھی، جس کے باعث اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ سوال: ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں
तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।